SHA خان آپ لوگوں کے لیے بہترین کورس لے کر آ رہا ہے۔ سبق نمبر 1، گوگل ایڈورٹائزنگ کا تعارف۔ گوگل بغیر کسی سوال کے دنیا کا پریمیئر سرچ انجن ہے، لیکن یہ ایک سرچ انجن سے بھی زیادہ بن گیا ہے کیونکہ یہ شائستہ آغاز ہے۔ آج ایسا بھی ہوتا ہے جو دنیا کا سب سے طاقتور اور دور رس اشتہاری نیٹ ورک ہے۔ آج گوگل ایڈورڈز کے ساتھ آپ اپنی پیشکشیں حوصلہ افزائی خریداروں کے سامنے سپانسر شدہ تلاش کے نتائج کے طور پر رکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ آپ کا اشتہار اسی وقت دیکھ رہے ہیں جب وہ آپ کا حل تلاش کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی طاقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر ڈسپلے نیٹ ورک ہے۔ کبھی ان تمام تصویری اشتہارات کو سائیڈ بارز اوپر اور نیچے کی تقریباً ہر ویب سائٹ پر دیکھا جو اب دیکھتے ہیں، اور مزید بینرز مواد کے اندر گھل مل گئے۔ اپنے حال ہی میں دیکھے ہوئے پروڈکٹ کے لیے اکثر اشتہارات کو دوبارہ ہدف بنانا ایک اچھا موقع ہے کہ ان میں سے اکثر گوگل ڈسپلے نیٹ ورک کا حصہ تھے۔ جب آپ تلاش کے نتائج کے اشتہارات کے کامل وقت اور ڈسپلے نیٹ ورک کی بہت دور تک رسائی کو گوگل ایڈورڈز کی انتہائی مناسب قیمت فی کلک کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یہ ایک ضروری اشتہاری حل بن جاتا ہے۔ یہاں کچھ اعداد و شمار ہیں جو اس بات کی واضح تصویر پینٹ کرتے ہیں کہ آپ کو گوگل اشتہارات کیوں استعمال کرنے چاہیے۔ گوگل سرچ مارکیٹ کے 70% سے زیادہ شیئر کا مالک ہے۔ ان کے پاس باضابطہ طور پر دنیا کا سب سے بڑا اشتہاری نیٹ ورک ہے۔ گوگل کی ڈسپلے مہمات عالمی انٹرنیٹ صارفین کے 80% تک پہنچتی ہیں۔ جب لوگ ڈسپلے اشتہارات دیکھتے ہیں تو ان کے برانڈ اور سنگنٹ کے لیے مخصوص مطلوبہ الفاظ تلاش کرنے کا امکان 150 سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہاں تک کہ اگر آپ صرف نامیاتی سیو پر توجہ مرکوز کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے تو آپ کو گوگل اشتہارات کی آمیزش کی ضرورت ہے۔ اشتہارات کے موقوف ہونے پر سرچ اشتہارات سے آنے والی تقریباً 90% ٹریفک کو آرگینک کلکس سے تبدیل نہیں کیا جاتا ہے۔ حقیقی خریدار کے ارادے کے ساتھ تلاش کرنے والے لوگوں کے لیے اوپر والے اشتہار کے مقامات سرچ پر تقریباً 40% کلکس حاصل کرتے ہیں، اور تقریباً 100% تلاش کنندگان ایسے کاروبار کے ساتھ جاتے ہیں جو وہ سرچ کے پہلے صفحہ پر دیکھتے ہیں۔ اس لیے ان سپانسر شدہ نتائج کو وہاں حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر ان اشتہارات کی تاثیر کے بارے میں کوئی شک ہے تو یہاں چند مزید اعداد و شمار ہیں۔ اوسطاً مارکیٹرز گوگل اشتہارات پر خرچ کرنے والے ہر $1 کے بدلے فروخت میں $2 کماتے ہیں۔ موبائل پر تقریباً 70% تلاش کنندگان 1 گھنٹے کے اندر کارروائی کرتے ہیں، اور 70% کا کہنا ہے کہ وہ کاروبار کو براہ راست گوگل تلاش سے کال کرتے ہیں۔ ہاں، آپ اشتہار میں اپنا کلک کرنے کے قابل فون نمبر رکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام اعداد و شمار شاید اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ان میں سے 70% سے زیادہ کاروبار مستقبل میں اپنے اشتہارتی اخراجات کو بڑھانے کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ آپ کو اپنے کاروبار میں گوگل ایڈورٹائزنگ کیوں استعمال کرنا چاہیے۔ اب کچھ اہداف طے کرنے کی بات کرتے ہیں۔ SHA خان آپ لوگوں کے لیے بہترین کورس لے کر آ رہا ہے۔ باب 2، گوگل ایڈورٹائزنگ گولز۔ اشتہاری اہداف کا تعین آپ کی اشتہارتی مہمات کی کامیابی کے لیے اہم ہے۔ لاتعداد کاروباریوں اور کاروباروں نے ایک اشتہاری اکاؤنٹ ترتیب دیا ہے۔ چند اشتہارات چلائیں اور پھر اسے مہینوں یا سالوں تک اچھوت رہنے دیں۔ یہ عام طور پر اہداف کی کمی یا عدم موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہذا اس سے پہلے کہ آپ کسی بھی قسم کی تشہیری مہم حکمت عملی قائم کرنا شروع کریں، آپ کو واضح اشتہاری اہداف قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے اہداف مخصوص، قابل پیمائش اور قابل حصول ہونے چاہیے۔ وہ طویل مدتی، مختصر مدت دونوں کا مرکب ہو سکتے ہیں۔ آخری تاریخ اور سنگ میل بھی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں اپنی ٹریفک اور سیلز کو بڑھانا چاہتا ہوں ایک برے مقصد کی مثال ہوگی جس کے نتیجے میں آپ کی کوششیں تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائیں گی کیونکہ کوئی خاص سنگ میل نہیں ہے۔ میں کرسمس تک 1000 لیڈز پیدا کرنا چاہتا ہوں ایک اچھے مقصد کی ایک مثال ہے۔ یہ مخصوص، قابل پیمائش
اور یقینی طور پر قابل حصول ہے۔ ذیل میں مختلف اہداف کے زمرے کی کچھ مثالیں ہیں جن میں آپ کی دلچسپی ہو سکتی ہے۔ ویب سائٹ پر ٹریفک، سیلز، لیڈز، مواد۔ ممکنہ طور پر اشتہارات کے مقبول ترین مقاصد میں سے ایک ٹریفک کو آپ کی اپنی ویب پراپرٹیز تک پہنچانا ہے۔ اب ٹریفک حاصل کرنے اور اس ٹریفک کو برانڈ کے پیروکاروں، لیڈز، امکانات اور صارفین میں تبدیل کرنے کے لیے بامواضع اشتہارات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا مقصد لوگوں کو ایک مفت پیشکش کے ساتھ لینڈنگ پیج پر لانا ہے جہاں وہ آپ کی فہرست کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں سیلز پیج یا ای کامرس اسٹور پر بھیجا جا رہا ہو۔ شاید آپ صرف کچھ مواد کی مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں اور انہیں اپنے بلاگ پر بھیجنا چاہتے ہیں۔ کچھ بھی ہو، بہت سارے کاروباروں کا آخری مقصد ممکنہ طور پر ان کی مرکزی ویب پراپرٹیز پر ٹریفک لانا ہوگا۔ سماجی پیروی۔ اس گول کے زمرے میں آپ کا مقصد پیروکاروں کی ایک بڑی تعداد بنانا ہے۔ اس کا مطلب عام طور پر کاروبار / برانڈ صفحہ کے معاملے میں پسندیدہ پیروکار ہوتا ہے، یا اگر آپ اپنے ذاتی پروفائل پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب دوست ہو سکتا ہے۔ یہاں سب سے اہم فائدہ ان لوگوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے جو اپنی فیڈز میں آپ کی پوسٹس اور ٹویٹس دیکھیں گے۔ اس لحاظ سے آپ کی سماجی پوسٹس آپ کے خودکار جواب دہندہ کے ذریعے ای میل نشریات بھیجنے کے مترادف ہو جاتی ہے۔ واضح رہے کہ کچھ سوشل نیٹ ورکس نے حال ہی میں اپنے الگورتھم کو اس طرح ایڈجسٹ کیا ہے کہ لوگ ان کاروباروں سے کم پوسٹس دیکھتے ہیں جن کی انہوں نے پیروی کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پیروکاروں کا بہت کم فیصد آج آپ کی پوسٹس کو اپنی فیڈز میں ماضی کے مقابلے میں دیکھے گا۔ پھر بھی اگر آپ کافی بڑی کمیونٹی کو بڑھاتے ہیں تو یہ اب بھی بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کا مواد پسند، تبصرے اور شیئرز کی شکل میں بہت زیادہ توجہ حاصل کرنے کے لیے کافی مشغول ہے تو آپ اپنی نامیاتی رسائی کی حد کو نمایاں طور پر بڑھا سکتے ہیں۔ لوگوں کے فیڈ میں بامواضع اشتہارات تو براہ راست آپ کے سماجی پلیٹ فارمز یا کسی ایسے صفحہ پر جو سماجی پیروی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس کو پورا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہو سکتا ہے۔ برانڈ کی آگاہی۔ ایک اور مقصد جس کے بارے میں کم سوچا جاتا ہے وہ برانڈ بیداری اور پہچان پھیلانا ہے۔ اگر آپ ابھی شروعات کر رہے ہیں تو ایک اچھا موقع ہے کہ آپ کے برانڈ کو جمپ سٹارٹ کی ضرورت ہو۔ اگر کسی نے آپ کے بارے میں کبھی نہیں سنا ہے تو پہچان بڑھانے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ویب کو صرف ایسے اشتہارات سے بھر دیں جو لوگوں کو منفرد، مددگار اور تفریحی مواد کی طرف لے جائیں، اور آپ کا نام، لوگو اور مجموعی برانڈ کی شناخت زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے رکھیں جتنی بار ممکن ہو سکے۔ اگر یہ آپ کا مقصد ہے تو آپ شروع میں سیلز ہونے سے بچنا چاہتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے بلاگ یا دیگر مواد کے چینلز پر مددگار، متعلقہ تفریحی مواد کے لیے تقریباً مکمل طور پر ادا شدہ ٹریفک کو فنل کرنے پر مرکوز ہیں۔ موجودہ سامعین کو پھیلائیں۔ اگر آپ کے پاس پہلے ہی سامعین ہیں تو آپ کا مقصد اسے بڑا بنانا ہو سکتا ہے۔ بامواضع اشتہارات کا استعمال ٹریفک کو وائرل مواد کی طرف لے جانے کے لیے کیا جا سکتا ہے، جیسے ایک مضحکہ خیز ویڈیو جسے لوگ شیئر کریں گے۔ موجودہ سامعین کو بڑھانے کے دیگر طریقوں میں مقابلہ جات، جھاڑو اور گیمیفیکیشن سسٹمز میں بامواضع اشتہارات چلانا شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ فرض کرتے ہوئے کہ آپ کی پیشکشیں / انعام کافی مجبور ہیں، حوصلہ افزا اشتراک اور مشغولیت بہت مؤثر ہو سکتی ہے۔ تعلقات عامہ کو بڑھانا اور درست کرنا۔ کیا آپ اپنی کمپنی کو عوام کی نظروں میں الگ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے برانڈ کو اچھی مرضی اور کمیونٹی کی شمولیت کے جذبات سے جوڑنا چاہتے ہیں؟ اگر ان میں سے کوئی بھی آپ پر لاگو ہوتا ہے تو عوامی تعلقات کو بڑھانا اور مرمت کرنا یقیناً آپ کے کاروبار کے لیے ایک اچھا اشتہاری مقصد ہو سکتا ہے۔ اکثر ہم پی آر آپریشنز کے بارے میں سنتے ہیں کہ کمپنی کی ساکھ کو پہنچنے والے نقصان پر قابو پانے اور اس کی مرمت پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے، لیکن پی آر بڑھانے کو ایک اچھا خیال بنانے میں پی آر تباہی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا مقصد ہے جس میں کوئی بھی کاروبار شامل ہو سکتا ہے۔
غیر فروخت سے متعلق مہمات میں ایسی تصاویر یا ویڈیوز شامل ہو سکتے ہیں جو مثبت اقدار اور خیر سگالی کو فروغ دیتے ہیں، یا یہاں تک کہ سماجی تحریکوں میں شمولیت۔ ہوشیار رہیں کہ اپنے آدھے امکانات کو دور نہ کریں اور نیک مقاصد۔ کیا آپ کے کاروبار نے حال ہی میں کسی خیراتی ادارے کو عطیہ کیا؟ تیسری دنیا کے ملک میں اسکول بنایا، مقامی پینٹری میں کھانا پیش کیا؟ اشتہارات کے ساتھ ٹریفک بھیجنے کے لیے یہ سب چیزیں ہیں۔ SHA خان آپ لوگوں کے لیے بہترین کورس لے کر آ رہا ہے۔ باب 3، اشتہارات کی اقسام۔ اب جب کہ اپنے اہداف قائم کر لیے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ کچھ معیاری اشتہارات تیار کرنا شروع کریں۔ آئیے اشتہارات کی کچھ اقسام کو دیکھتے ہیں جو آپ اپنی مارکیٹنگ میں تخلیق اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اشتہارات تلاش کریں۔ تلاش کے اشتہارات حتمی پرفیکٹ ٹائمنگ اشتہاری طریقہ ہے۔ یہ وہ اشتہار ہیں جو تلاش کے نتائج کے اوپر، نیچے یا آگے ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ مقامی ہیں جس کا مطلب ہے کہ وہ کم و بیش نامیاتی تلاش کے نتائج کی طرح نظر آتے ہیں۔ URL کے ساتھ والے چھوٹے خانے میں ایک لفظ اشتہار کے لیے محفوظ کریں۔ یہ اشتہارات ان مطلوبہ الفاظ کی بنیاد پر دکھائے جاتے ہیں جنہیں اپنے اشتہار بنانے کے عمل کے دوران نشانہ بنایا تھا، ساتھ ہی ساتھ کسی دوسرے معیار پیرامیٹرز کی بنیاد پر جو اپنے بتائے ہیں، جیسے کہ جغرافیائی محل وقوع۔ تلاش کے اشتہارات کے بارے میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ لفظی طور پر اپنا حل لوگوں کے سامنے بالکل اسی جگہ رکھ رہے ہیں جہاں وہ دیکھ رہے ہیں، اور بالکل اسی وقت جب وہ اسے تلاش کر رہے ہیں۔ کسی پروڈکٹ یا سروس کو پیش کرنے کی قیمت بالکل اسی وقت ہے جب کوئی اسے تلاش کر رہا۔ مزید یہ کہ آپ صرف اس وقت ادائیگی کرتے ہیں جب لوگ آپ کے اشتہار پر کلک کرتے ہیں یا آپ کے کاروبار کو کال کرنے جیسی کوئی اور مخصوص کارروائی کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ فون کال اشتہارات ترتیب دے سکتے ہیں۔ لہذا یہاں تک کہ جب لوگ کلک نہیں کرتے ہیں، آپ کو آپ کے کاروباری نام اور برانڈ کے ساتھ مفت نمائش مل رہی ہے جو ان گنت آنکھوں کی بالوں کے سامنے ہے۔ دوبارہ مارکیٹنگ تلاش کریں۔ گوا تلاش کے اشتہارات پہلے ہی کافی ٹھنڈے نہیں تھے۔ تلاش کی دوبارہ مارکیٹنگ کے ساتھ آپ اپنے اشتہارتی اخراجات کی کارکردگی اور ROI کو بالکل نئی سطح پر لے جا سکتے ہیں۔ معیاری دوبارہ مارکیٹنگ آری ٹارگیٹنگ کے برعکس جو ویب پر لوگوں کی پیروی کرتا ہے، تلاش کی دوبارہ مارکیٹنگ اب بھی ایک ایسی چیز ہے جو سرچ انجن کے نتائج کے صفحات سرچ پر ہوتی ہے۔ یہ آپ کو خاص طور پر نہ صرف ان لوگوں کو تلاش کرنے کے اشتہارات دکھانے کی اجازت دیتا ہے جو آپ کے ہدف شدہ مطلوبہ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو آپ کے ہدف شدہ مطلوبہ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور جو حال ہی میں آپ کی ویب پراپرٹیز میں سے ایک پر تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی اشتہارتی مہمات اور اپنے اشتہارتی اخراجات کو امکانات کے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ گروپ تک بڑھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پیسے کے لیے مزید بین اور طویل مدت میں زیادہ ROI۔ ڈسپلے اشتہارات۔ گوگل کے ڈسپلے اشتہارات ویب پر 2 ملین سے زیادہ ویب سائٹس پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے سامعین آن لائن ہیں تو اس کا بہت اچھا موقع ہے کہ وہ کسی ایسی سائٹ پر وقت گزار رہے ہیں جو ڈسپلے اشتہار کے نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ اور یہ صرف سائٹس نہیں ہے، یہ اشتہارات اب لاکھوں موبائل ایپس پر دکھائے جاتے ہیں۔ ڈسپلے اشتہارات کی چند اقسام ہیں۔ سب سے پہلے متن ہے۔ یہ بنیادی متنی اشتہارات ہیں جن میں ایک سرخی، متن کی 2 سطریں اور ایک URL ہوتا ہے۔ دوسرا بینر اشتہارات ہے۔ یہ وہ حقیقی تصویری اشتہارات ہیں جو آپ کو سائیڈ بارز، صفحات کے اوپر اور نیچے کے حصے میں نظر آتے ہیں، اور جب آپ بلاگ فورم کے صفحے پر نیچے سکرول کرتے تو مواد کے بیچ میں یہاں اور وہاں چھپ جاتے۔ اور یہ صرف سادہ تصاویر نہیں ہے، یہ امیر میڈیا، انٹریکٹیو عناصر، متحرک تصاویر اور بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ اپنے اشتہارات جی میل کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اشتہارات۔ حالیہ برسوں میں مبینہ طور پر بہترین اشتہاری پیش رفت میں سے ایک یوٹیوب ویڈیو اشتہارات ایک ناقابل یقین حد تک طاقتور ٹول ہے۔
آپ کو صرف ایک مختصر ویڈیو کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کی بات کرنے والی ویڈیو، ایک اینیمیٹڈ ویڈیو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایڈورڈز اشتہار بنانے کے عمل کو استعمال کرتے ہوئے آپ پھر یوٹیوب اشتہار بنا سکتے ہیں جو یوٹیوب پر متعلقہ ٹارگیٹڈ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کا ویڈیو آٹو تلاش کے نتائج میں متعلقہ ویڈیوز کے کالم میں ظاہر ہوگا اور سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے دیگر ویڈیوز کے شروع میں خود بخود چل سکتا ہے۔ اپنا صرف ان ویڈیو اشتہارات کو ہدف بناتے اور کامل سامعین کے سامنے رکھتے ہیں، بلکہ اب صرف اس وقت ادائیگی کرتے ہیں جب لوگ آپ کے اشتہار میں دلچسپی کا اظہار کریں۔ لہٰذا یہ تمام اشتہاری طریقے واضح طور پر بہت اچھے ہیں اور آپ کو اپنے برانڈ اور اپنے کاروبار کو بڑھانے میں مدد کرنے کا ایک ناقابل یقین موقع پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس معلومات میں سے کوئی بھی قابل قدر نہیں ہے اگر آپ اس پر عمل نہیں کرتے جو آپ نے سیکھا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یقینی بنائیں کہ اپنے درج ذیل جنگی منصوبے کے اقدامات کو فوراً نافذ کیا ہے۔